السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ کل ایک صاحب فرما رہے تھے ہمیں نیو جرسی کے ویدر سے انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ ہے آپ کی اطلاع کے لیے، اینڈ آئی ول ٹیل کہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اس وقت، ہلکی ہلکی ڈرزلنگ ہو رہی ہے، جس وجہ سے باہر میں ویلاگ نہیں آج کر رہا ہوں۔ کلاؤڈی ہے، اوور کاسٹ اسکائی ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ یہاں برف 2-3 دن پڑی۔ جب میں پہلی دفعہ 7 سال پہلے یہاں امریکہ میں آیا تو 4 دن برف پڑتی تھی، ہفتہ رہتی تھی سردیوں میں۔ اب بالکل ہی عجیب و غریب چینج ہو گئی ہے، روز رات کو بارش ہوتی ہے۔ کلائمیٹک چینج ضرور ہے لیکن اس کا پولوشن وغیرہ سے تعلق بالکل نہیں ہے، میں آپ کو یہ صاف بات بتا دوں۔ یہ کوئی ایوالونگ سرکلر ان موشن یہ ڈیولپمنٹس ہے، اوور آل ایک فیکٹر کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح، اسی طرح یہ چینجز آتی رہی ہیں کاسموس میں اور تبدیلیاں اور سویلائزیشنز میں بھی۔ آج کی پاکستانی سیاست کی خبروں پر آتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ میں بہت زیادہ سچ ہوتا جا رہا ہوں، میری باتیں فرام روحانیت پوائنٹ آف ویو اور کرما پوائنٹ آف ویو کہ اگر 25 کروڑ میں سے کوئی 22-23 کروڑ لوگ نفرت کرتے ہیں اس فوج سے، جی ایچ کیو سے، تو یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں اگر یہ بضد ہیں عمران خان سے پنگا لینے میں۔ آج وہ فائز بھوسڑی نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ جی یہ کیوں غیر آئینی ہے، بلہ نہ دینا۔ یہ سارے میں آپ کو بتاؤں ہار گئے ہیں، میں بتاؤں کیسے یہ ہار گئے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ جو ہے بحریہ والا ملک ریاض نے آج جو سٹیٹمنٹ وہ 190 ملین پاؤنڈ والے میں دیا ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے، اسٹیبلشمنٹ کے منہ پہ تماچا ہے۔ اس نے صاف کہا کہ مجھ سے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اکاؤنٹ منجمد ہو گئے ہیں، بحریہ کے امپلائیز کی سیلریز جیپرڈائز ہو گئی ہیں۔ ایکچولی یہ سارے معاملات جب اس کا کیس چل رہا تھا، اعجاز الاحسن وغیرہ، عظمت سعید سارے سن رہے تھے، تو I had sort of become a party in it indirectly by saying کہ کیوں نہ اس کو liquidate کر دیا جائے with my liquidation experience، بٹ یہی سوچا گیا تھا کہ اس سے لوگوں کے انٹرسٹ بڑے تباہ و برباد ہوں گے، یا تو اس کو بیچ دیا جائے to another party، وہ it certainly will take time، بٹ یہ liquidation will destroy it۔ جیسے کہ میں کوآپریٹیوز بورڈ فار liquidation میں دیکھا، یس آپ ایک چلتے بزنس کو جب امپلائیز ہیں، ایسیٹس ہیں، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، ایٹ دا اینڈ بریگیڈیئر مان جیسے لیکویڈیٹرز جو ہیں وہ پیسہ جیبوں میں بھر کے تو گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ملک ریاض پڑ گیا ہے، یہ قدرت کے کام ہے۔ یس، ملک ریاض ٹھیک کہتا ہے، وہ کبھی الطاف حسین کے لیے یونیورسٹی بنا رہا ہے، کبھی بلاول کے لیے، زرداری کے لیے بلاول ہاؤس بنا دیتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں۔ تب آپ کو تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ کیا کبھی کسی نے ایکشن لیا کہ جناب صاحب کیسے اس نے دیٹس اے برائب، بلاول ہاؤس کہاں سے آیا، کسی نے پوچھا؟ یہ بہت زیادہ امورل سٹیٹس میں ہم سارے لوگ رہ رہے ہیں۔ میں کل ایک خبر پڑھ رہا تھا، یقین کریں مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ $2,500 کا کرسچن ڈوائر کا پرس ایز اے گفٹ لینے پہ، وہ یورپی ملک کا میں کسی کا پڑھ رہا تھا، I'm forgetting، کہ اس کو ٹانگا جا رہا ہے۔ یار دس از اے رانگ تھنگ the first lady has done، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آپ اندازہ لگائیں ادھر بدماشی اور سارا کچھ یہ چل رہا ہے، اور وہ بلکہ کافی دیر سے کوئی تقریبات وغیرہ میں آئی واز ساؤتھ کوریا کا آئی تھنک تھا، ساؤتھ کورین لیڈر کی جو فرسٹ لیڈی ہے وہ اس طرح اس نے کیا ہوا تھا۔ بہت عذاب بن گیا ہے جو ہم نے اخلاقی ویلیوز اپنی تباہ و برباد کر دی ہیں۔
اس نے بالکل معاشرہ تو تباہ و برباد کیا ہے. دیکھیں آج انصار عباسی کا آرٹیکل پڑھے, بندہ حیران ہوتا ہے. ضرور پڑھے, گو آن دا جیو ویب سائٹ اینڈ پڑھے. لگتا ہے کہ یہ انصار عباسی نے لکھا ہے کہ کیسے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو الیکشن تماشا ہے. آج جیسے میں نے لگایا ہے کہ گانڈے دے نعرے وجن گے تک کا بونڈ وجن تک کا سفر ٹھس ہو گیا نا. فیصل واڈا نے کہا چوتھے نمبر پہ ہے. کیسے آئے گا, کیسے آنا تھا, کہاں سے آنا تھا؟ قدرت یہ کھیل کرا رہی ہے. منیرا مستری یہ کھیل نہیں کرا رہا ہے, یہ قدرت کے بس میں ہے سب کچھ. آج اس نے وہ ساری انصار عباسی نے بدماشیاں لکھ دی جی. اس نے اس میں لکھ دیا کہ یہ فارس ہے, یہ 50 ارب روپیہ ضائع ہوگا. نہ اس طرح کی ہر ایک پارٹی کی آزاد امیدواروں پہ نظر ہے. اس نے اندازہ لگائیں, آزاد امیدواروں پہ ہر ایک کی نظر ہے. پیپلز پارٹی کی بھی اوپنلی کہہ رہے ہیں, گانڈے کی بھی, سب کی, اور پی ٹی آئی کے ساتھ امیدواروں پہ. اس نے بیچ میں نام ہی کیا کہہ دیا ہے, یا تو اس نے کہا جماعت پہ پابندی لگا دی جاتی ہے, اور اس طرح کے اس نے گان شان کوٹ پل کلپے نے کہے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ پھنس گئے. میرا لفظ یاد رکھیں, یہ پھنس گئے ہیں, اور ان کو قدرت نے پھنسایا, ان کو عوام کے غصے غیظ و غضب نے پھنسایا ہے. اس طرح تو کہیں بھی نہیں ہوتا جس طرح کی بدماشی, لوگوں کو اٹھانا. اب دیکھیں اس نے ایم پی او کے خلاف فیصلہ دیا, ڈپٹی کمشنر کو کہا میں تمہیں سزا دوں گا اس پہ. تو لو جی, وہ اس کا بابر ستار کا آرڈر عامر فاروق نے اپنے ساتھ ایک جہانگیری, وہ ایک گانڈا گیری جہانگیری ہے ادھر ہے جی, جج اسلام آباد میں, اس نے اڑا کے وہ مارا. اٹس ریئلی ٹیریبل. مطلب کیسے آپ ریاست کیسے بدماشی سے چلا رہے ہیں. لہٰذا یہ, اور انٹرنیٹ کا دیکھیں, سندھ کی ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ انٹرنیٹ جو سا ہے اس پہ پابندی آپ الیکشن تک نہیں لگا سکتے. آپ نے پارٹیز نے کنویسنگ کرنی ہے, اپنے بیسک ان کے پولیٹیکل رائٹس ہیں, فریڈم آف سپیچ ہے, موومنٹ ہے. موومنٹ تو آپ نے دفعہ 144 لگا کے ان گنڈوں نے بند ہی کر دیا ہوا ہے. پھر انہوں نے اس میں کہا ہے کہ یہ ہم آرڈر کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ پابندی, لیکن کوئی انصاف.pk ڈاؤن ہے جس پر سے ٹکٹوں کا پتہ میں نے بھی چیک کیا. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل ایررز ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ وہ سائٹ ہی انہوں نے بلاک کر دی ہو. وہ کہیں جی کہ انٹرنیٹ پہ تو پابندی نہیں ہے, لیکن وہ سائٹ بلاک ہو گئی. جیسے میری spiritualblogs.com سائٹ جو ہے, my spiritualblogs.wordpress.com, وہ بلاک کی ہے. آپ اس کو, اس پہ میرے بہت خوبصورت بلاگس ہیں. انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ میں نہیں کہ کینوٹ بھی, یہ گنڈا گردی سے اب باہر نکلے. آپ کے پاس خدا کی قسم سنہری موقع ہے. صرف اور صرف 13 دن باقی رہ گئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. 13 دن آپ جیت چکے ہوئے ہیں. اب یہ جو انصار عباسی کا آرٹیکل ہے اس دن یہ کرانا چاہتے ہیں. یہ ساری کوشش ہے منیرا مستری کا آخری مارشل لا کے چکر میں کہ عمران خان کو 9 مئی میں تنا جائے, اور باقیوں میں یہ مارشل لا 1 مہینہ نہیں چلے گا. گانڈا ہی اس کے بہت شدید خلاف ہے. ٹھیک ہے نا جی, گانڈے کے خلاف اس لیے ہوئے ہیں جناب صاحب, یہ ایمرجنسی کچھ نہیں ان سے چل سکے گا. ان کو صاف ستھرے الیکشن کروا کر اقتدار جو جیتتا ہے اس کو سونپنا پڑے گا. عمران خان نے ان کو شکست دے دی ہے. وہ مرتے مجاہد, میں تو اتنا اس سے اب امپریسڈ ہوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کوکین لیتا تھا, پلے بوائے تھا, جو بھی ہے. لک ایٹ ہز اسٹرینگس ناؤ, ہز نروز ناؤ, ہی نیور بروک ڈاؤن. 170 دن جیل میں رہنا, یہ تو 170 گھنٹے بعد اسپتال منتقل ہو گیا تھا نواز کانڈا. تو جناب صاحب یہ ان کے حالات ہیں. لہٰذا آپ اپنے فیوچر کے لیے, لیٹ می ٹیل یو, اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے میں کچھ آپ کو انٹرنیشنل نیوز سناتا ہوں کہ کیسے تھنگس موو. یہ نہیں کہ یہ صرف امریکہ میں ہو سکتا ہے, یہ ہر جگہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ سمپل کامن نالج کی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے, جانسن اینڈ جانسن کا
کتنے $100 ملین اور کتنے $1 بلین ان کے لگ رہے ہیں لائرز انگیج کرنے میں. پاؤڈر ٹاک میں جو جانسن کا بچوں کا پاؤڈر تھا پرکلی ہیٹ، اس میں ایسبسٹوس یوز ہو رہی تھی. ٹھیک ہے جی، اندازہ لگائیں کیسے پکڑا جاتا ہے. تو ادھر آپ مرچوں میں اینٹیں پیس کے ڈال رہے ہیں. اب تو ویسے اینٹ بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، وہ بجری شجری کوئی اس کی پیس کے آپ ڈال سکتے ہیں. تو باقی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک خبر تھی کہ آپ کے گھر میں اگر یہ پرانے موبائلز ہیں، بیٹریز وغیرہ، یہ بہت زبردست ہیں فار میٹلز یوزڈ فار کلین انرجی. تو انہوں نے کہا جی ان کو آپ بڑا سنبھال کے رکھیں، یہ جو اولڈ سیل فونز ہے اور اینڈ ہارڈ ڈرائیوز آپ کی جو پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر میں نے آپ کو جانسن اینڈ جانسن کا بتایا ہے کہ کس طرح $700 ملین پہ انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم ڈیل کرتے ہیں اپنے کنزیومرز کو یا افیکٹڈ پارٹیز کو. آسٹریلیا میں ایک بہت ہی عجیب ہوا ہے کہ وہاں ری ایکشن ٹو سوشل میڈیا پوسٹ انفلیمز ٹینشنز ایٹ آسٹریلیا پبلک براڈ کاسٹنگ. ادھر ایک خاتون ہے جس کے کہ مطلب جس کی پوسٹ پہ ان کو تکلیف اٹھی ہے، اور اٹس ویری سیڈ کہ مطلب لیبنیز ہے وہ جو جرنلسٹ ہے، اس بیچاری کو انہوں نے بہت رگید رہے ہیں اور مین لائن نیوز سے بھی نکال دیا ہے کیونکہ اس نے پرو فلسطینین پوسٹ کی تھی. فلسطینینز نے جو سمپتھی لی ہے صرف اپنی لڑائی کے ناطے جسٹس کے لیے، میں سمجھتا ہوں وہ کمال کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس لیول کی کوئی کر سکا ہے. دیٹ از ریئلی ٹریمینڈس، اور سلوٹ ہے فلسطینینز کو میرا. پھر ورمونٹ میں ایک ادھر اسٹیٹ ہے، انہوں نے $5 لاکھ سے اگر آپ کی زیادہ انکم ہے تو 3% فار دا اسٹیٹ بھی ایک ٹیکس لگا دیا. ویسے تو ادھر فیڈرل انکم ٹیکس ہوتا ہے، IRS وغیرہ آپ جانتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں تو امیروں پہ اب ٹیکس لگانا پڑے گا. جو یہ میں کہتا ہوں پاکستان میں بڑے گھروں والے ہیں، ان پہ ٹیکس لگائیں آپ، پھر بات بنے گی. ایک خبر اور بڑی انٹرسٹنگ کہ ڈیتھ پینلٹی میکس اے کم بیک. US میں ڈیتھ پینلٹی بہت دیر سے ختم ہوئی تھی، اس کو دوبارہ انڈورس کیا جا رہا ہے. ایک کہیں بندے نے جہاں شوٹ کیے تھے، مارے تھے، اس کو ڈیتھ پینلٹی کے لیے اپروو کیا گیا ہے، اور آہستہ آہستہ گریجولی اٹ از براٹ بیک ٹو دا سسٹم. کہتے تھے یہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم جون سا تھا، اس نے ہمیں مروا دیا ہے. Countries are reverting back to orthodox, old school philosophies, morals اور یہ ساری چیزیں. اس سے پیسہ بنایا یہ ریاض ملک جیسے لوگوں نے اور باقی سارے یہ جیو شیو گروپ اور حرام زادے. لیکن یہ چیز ہے کہ اب لوگوں کو اس کے ایفیکٹس پتہ لگے ہیں کہ کتنے برے ایفیکٹس ہیں. It's really torture what's going on in Pakistan. There is no education. عمران خان بھی اگر آتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو سب سے پہلے آ کے اکانومی کا کچھ کرنا پڑے گا. اٹس انٹائر اسٹیٹس، اور اس کے بعد اس کو ملٹری میں اور جوڈیشری میں ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. ان کی یہ دونوں ادارے بالکل نواز گانڈے نے تباہ و برباد کر دیے، اور آج یہ نواز گانڈے کی فیور میں بھی نہیں آ رہے ہیں دونوں ادارے. بنائے نا چوتھی دفعہ اس کو وزیر اعظم، بتا رہے ہیں کہ میاں جی نہیں تہاڈی تے بن وج رہی ہے، تسی تے نہیں کسے کھاتے تو بھی آ رہے ہیں. لہٰذا آپ لوگ اگلے 13 دن جاگ کر گزاریں، اسٹرگل کریں، اسٹرگل ہارڈ. دیز آر دا ڈیفائننگ مومنٹس فار دا پاکستانیز. اس کے بعد آپ کو یا تو آپ کو جنت ہے یا پھر یہ منیر مستری اور گانڈے کی دوزخ ہے. یو ہیو ٹو ری ایکٹ. آپ باہر ہی آ جائیں. سادہ سا ہے، پولنگ ایجنٹس اپنے مضبوط رکھیں، ان سے آپ ٹائڈ اپ رہیں. انتھوزیازم لوگوں میں بہت ہے، اور میں آپ کو بتا دوں لوگ صرف رکے ہوئے ہیں سڑکوں پر آنے سے صرف اور صرف ایک وجہ سے کہ انتخابات ہو جائیں. ادھر ہم ان کو ماریں گے، ادھر ہم ان کو ٹھوکیں گے. اور اگر انہوں نے ادھر دھاندلی کی، ادھر روکا، پھر دمادم مست کلندر ہوگا. پھر یہ شاید معاملہ کسی سے بھی نہ کنٹرول ہو سکے. میں یہ آپ کو بتا دوں، امریکہ نوز اباؤٹ اٹ. صرف یہ ہیڈ لیس جنرلز
جو یا کہتا تھا I know it like the palm of my hand, only they do not know it. یہ بدماش سمجھتے ہیں اندہ ہی ہے، ساڈا کنٹرول جاری رہے گا. That psyche is to be beaten. جو عوام میں بھی ہے، اور نہیں جی انہیں کوئی بندوق ہے اور جیت جان گے. ویمن ڈیفائڈ اٹ، خدیجہ شاہ وغیرہ اور یہ صنم جاوید، ان یاسمین راشد، ان عورتوں نے ڈیفائڈ دس سائیکی، دس مینٹیلٹی کہ ایسا نہیں ہے. حماد اظہر وغیرہ، مراد سعید، شیر افضل مروت، عمران ہیز countless people to give sacrifice, to give blood on the streets for better days of Pakistan. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے